بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کے اندر باب ما جاء فی اللعن کی تیسری حدیث آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ تیسری حدیث کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن و تفسیر کے ماہر اور دین کے اندر بہت گہرائی رکھنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر کے پھر حدیث سامنے رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے تو اپنے ہم عمر ایک اور ساتھی کو کہنے لگے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جا کر جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور علم ملتا ہے لیتے ہیں، کیوں کل کو قیادت ہم نے کرنی ہے، کل کو قیادت ہم نے کرنی ہے، بڑا ہم نے بننا ہے۔ تو اس وقت یہ ذہن میں ہے کہ بعد والے آگے چل کے بڑے بنتے ہیں، تو انہوں نے علم کے لیے جستجو کرنا شروع کی، دوسروں نے چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا تو پھر ان کا حلقہ درس بہت بڑا ہوا کرتا تھا۔ آج بھی جید اور جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور حدیثیں جو روایت کرتے ہیں بہت جاندار روایت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رجلا لعن الریح عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا کو لعنت کی۔ وہ آ رہا ہوگا سامنے سے اور ہوا چل رہی ہوگی، ہوا اس کے کپڑے اڑا رہی ہوگی، اس نے ہوا پر لعنت کر دی۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنی الریح، لا تلعنی الریح، ہوا پر لعنت نہ کرو، فإنها مأمورۃ، کیونکہ اس کو تو حکم دیا گیا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے، یہ چل رہی ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ اس کو گالی کیوں دے رہے ہیں؟ اس کو گالی نہ دو، وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ الشَّيْءَ لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِهِ، وہ شخص جو کسی ایسی چیز کو لعنت کرے جو چیز لعنت کی اہل نہیں، یعنی کسی ایسی چیز کو لعنت کر رہا ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا پہلی حدیث میں کہ انسان اگر کسی ایسے شخص پر لعنت کرتا ہے جو لعنت کا مستحق نہیں، تو یہ ایسے ہے جیسے سخت دیوار کی طرف کوئی سخت چیز پھینکنا، سخت دیوار کی طرف سخت چیز پھینکی جائے گی تو وہ لوٹ کر واپس اپنی طرف آئے گی، تو اسی طریقے سے لعنت واپس آتی ہے۔ اور اگر سخت چیز کو کسی نرم چیز کی طرف پھینکا جائے گا تو وہ چیز اس کے اندر پیوست ہو جائے گی۔ تو اگر لعنت کسی ایسے چیز کی طرف کی جا رہی ہو جو لعنت کی اہل نہیں، تو وہ لعنت اپنی طرف لوٹ آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِهِ، اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز پر لعنت کرتا ہے جو اس کی اہل نہیں، رجعت اللعنت علیہ، تو لعنت اس پر لوٹ آتی ہے۔ آج ہم غور کریں، ہم معاشرے کے اندر بڑی آسانی سے لعنت دوسرے پر کر دیتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک دوسرے پر لعنت کرنا یا مسلمان پر لعنت کرنا یہ بھی ماحول معاشرے کو خراب کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہم پر نہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کا ماحول خراب نہ ہو، تو ہم کسی ایسی جگہ پر لعنت نہ کریں جو لعنت کی مستحق نہ ہو۔ جو لعنت کی مستحق ہے وہاں پر بھی کوشش کریں اللہ کا ذکر کر لیا جائے، اگر کر لی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جو چیز لعنت کی مستحق نہیں، جو شخص لعنت کا مستحق نہیں، اس پر لعنت کرنے سے ایک تو وہ لعنت اپنی طرف لوٹے گی، دوسرا معاشرے کا ماحول بھی خراب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا